5000 کنال اراضی پر مشتمل لاہور کے وسط میں ایک وسیع و عریض قبرستان، جس کا رقبہ اب سکڑ کر تقریباً 1200 کنال رہ گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 4 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ قبرستان کے بیچ میں سے گزرنے والی چھوٹی بڑی سڑکیں اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اس زمین میں بڑے بڑے صوفیہ، شاعر، قومی ہیرو، فوجی اور آرٹسٹ مدفون ہیں۔ جی خواتین و حضرات، پنجاب کے دیہاتوں میں اب بھی مولوی حضرات کو میانی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس جگہ کا نام میانی صاحب پڑا۔ میں اس وقت میانی صاحب قبرستان میں موجود ہوں اور اب میرا سفر قومی شاعر سید احسان دانش اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی قبروں تک ہے۔ آئیے آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں اور ان کی قبریں دکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ چبرجی چوک اور مزنگ چوک کے درمیان بہاولپور روڈ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گلی کے آخر میں دونوں قبریں موجود ہیں۔ گلی کے بائیں جانب حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہی احسان دانش کی قبر موجود ہے۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، اس جیسے خوبصورت اشعار کے خالق سید احسان دانش اس جگہ میانی صاحب میں مدفون ہیں۔ احسان دانش کا اصل نام قاضی احسان الحق تھا اور دانش تخلص تھا۔ آپ کے والد قاضی دانش علی باغپت ضلع میرٹھ کے رہنے والے تھے اور بعد میں انہوں نے کاندلہ میں سکونت اختیار کر لی اور یہیں 15 فروری 1914 کو احسان دانش پیدا ہوئے۔ احسان دانش کے والد کے پاس اچھی خاصی جائیداد بھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب کا خاتمہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احسان دانش کو بھی اپنے والد کے ساتھ مل کر مزدوری کرنی پڑی۔ 5 جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اپنے آبائی علاقے سے لاہور منتقل ہوئے اور یہاں بھی مزدوری کرنے لگے، خصوصاً عمارت سازی کے مزدوروں کے ساتھ انہیں کام کرنا پڑا، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے کتابوں سے اپنا رشتہ نہ توڑا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور کتب بینی ان کا خاص مشغلہ رہا۔ احسان دانش ایک ترقی پسند شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ترقی پسند حضرات انہیں اپنے زمرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل احسان دانش بھی ویسے ہی رومانوی تصورات رکھتے ہیں جو ترقی پسندوں کی روش رہی ہے۔ احسان دانش اپنی اشعار میں بھائی چارے اور برابری کی لوگوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔ احسان دانش کے بیٹے سلمان دانش کی قبر بھی اسی میانی صاحب قبرستان میں ان کے پہلو میں واقع ہے۔ سید احسان دانش نے نظموں اور غزلوں کے علاوہ شخصی مرثیے بھی لکھے ہیں، خصوصاً تاجور نجیب آبادی کے بیٹوں کی وفات پر ان کا مرثیہ بڑا پر اثر ہے۔ احسان دانش 22 مارچ 1982 کو 68 سال کی عمر میں لاہور میں فوت ہوئے۔ انہیں پاکستان حکومت نے 22 مارچ 1978 کو تمغہ امتیاز بھی عطا کیا۔ میانی صاحب کے آغاز میں ہی اور بہاولپور روڈ کے بالکل سامنے میانی صاحب قبرستان میں بے شمار سینکڑوں بلکہ ہزاروں قبروں کے اندر ایک بر صغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف افسانہ نگار، اس کی قبر آپ یہاں دور سے ہی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ سعادت حسن منٹو کی قبر یہاں موجود ہے۔ آئیے اس کی قبر تک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر کیا تحریر موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے، جو ابھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا۔ تاریخ پیدائش 11 مئی 1912 عیسوی اور وفات 18 جنوری 1955 عیسوی۔ سعادت حسن منٹو کی قبر یہ بے شمار قبروں کے درمیان موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو کے والد غلام حسین منٹو قوم اور ذات کے کشمیری امرتسر کے ایک محلے کوچہ وکیلہ میں ایک بڑے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد پیشہ کے لحاظ سے ایک جج تھے۔ سعادت حسن منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی، لیکن ایم یو کالج میں بھی کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے۔ میں اس وقت موجود ہوں سعادت حسن منٹو کی قبر پر، جو میانی صاحب قبرستان لاہور کے این سینٹر میں واقع ہے۔
سعادت حسن منٹو ایک حساس شخصیت کے مالک تھے۔ اردو ادب میں واحد کبیر افسانہ نگار ہیں جن کی تحریریں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ایک صاحب اسلوب نثر نگار تھے جن کے افسانے، مضامین اور خاکے اردو ادب میں بے مثال حیثیت کے مالک ہیں۔ منٹو ایک مہمار افسانہ نویس تھے جنہوں نے اردو افسانہ کو ایک نئی راہ دکھائی۔ افسانہ مجھے لکھتا ہے، منٹو نے یہ بہت بڑی بات کہی تھی کہ ہمیں پاکستان کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت دھواں وغیرہ شامل ہیں۔ منٹو کی زندگی بذات خود ناداری، انسانی جدوجہد، بیماری اور ناقدری کی ایک المیہ کہانی تھی جسے اردو افسانے نے لکھا۔ منٹو نے دیکھی پہچانی دنیا میں سے ایک ایسی دنیا دریافت کی جسے لوگ قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دنیا گمراہ لوگوں کی تھی جو مروجہ اخلاقی نظام سے اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اصولوں پر چلتے تھے۔ ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے بھی۔ یہ لوگ منٹو کا موضوع تھے۔ اردو افسانے میں یہ ایک بہت بڑی موضوعاتی تبدیلی تھی جو معمار افسانہ نویس کی پہلی اینٹ تھی۔ منٹو کے افسانے محض واقعاتی نہیں ہیں، ان کے بطن میں تیسری دنیا کے پسماندہ معاشرے کی تضادات کی داستان بھی موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو کے تقریباً 27 افسانے مجموعے ہیں جن میں دھواں، منٹو کے افسانے، نمرود کی خدائی، برقع، پھندے، شکاری عورتیں قابل ذکر ہیں۔ معاشرے کی بے حسی اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے سعادت حسن منٹو نے شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ اسی شراب نوشی کی وجہ سے 18 جنوری 1955 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سعادت حسن منٹو کی سوانح حیات پر مبنی فلمیں بھارت میں اور پاکستان میں 2015 میں اور 2018 میں بنائی جا چکی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔